کہ آج کے عالمی حالات کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں، کشمیر، شام، یمن اور دیگر جو مظلوم خطے ہیں ان کو دیکھا جائے اور واقعہ کربلا امت کو اتحاد کا کیا پیغام دیتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، بنیادی طور پر 10 محرم الحرام یہ ایک کوئی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم 10 محرم الحرام والے دن اپنے غم کا اظہار کر لیں، تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے کربلا والوں کی، اور کچھ ہم ان کے ایصال ثواب کی محافل کا انعقاد کر دیں، بس ہماری ایک جذباتی سی ان کے ساتھ ایک وابستگی کا اظہار ہو جائے تو یہ کافی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر کربلا کو پڑھا جائے اور واقع کربلا کی گہرائی میں اترا جائے تو اس کے پیچھے انسانیت کا ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے موجود ہے۔ کربلا استعارہ ہے وفاؤں کا، کربلا استعارہ ہے صبر کا، شکر کا، عزم کا، عزیمت کا، استقلال کا، استقامت کا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بندگی کی ایک عظیم داستان ہے کہ جس کا نام کربلا ہے۔ کربلا کو جتنے پہلوؤں سے ہم پڑھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، کربلا ہمیں ہر چیز کا جواب عطا کرے گی۔ اگر اس میں محبت کے پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو کربلا میں ہمیں محبتوں کی معراج نظر آتی ہے، اس لیے کہ یہاں شہید ہونے والوں کو جس سردار ہیں، سید الشہداء ہیں، جو شہید اعظم ہیں، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی محبت کا حکم خود کائنات کے رب نے قرآن میں دیا ہوا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جن کی شان کا یہ عالم ہے کہ جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آتے ہیں اور اللہ کا نبی ان کو اپنی چادر کے نیچے چھپا کر پھر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، نما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اور اس کوثر کی تفسیر میں یہ ہستیاں موجود ہیں۔ اور پھر جن کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے رسول ان کو کندھوں پہ اٹھا کے چلتے ہیں، ان کو سینے پہ سلاتے ہیں، ان کو اپنے لعاب کی گھٹی عطا فرماتے ہیں، پھر اپنی زلفیں ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور پھر ان کا دل خوش کرنے کے لیے خود اپنے 4 ہاتھوں کے اوپر تشریف لے آتے ہیں زمین کے اوپر، اور پھر آپ کو دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے کہ نعم الراکب، کتنا پیارا سوار ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نعم المرکب، ذرا نعم کہا جاتا ہے کہ حسین نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ فرماتے ہیں نعم الراکب، سوار بھی تو کتنا پیارا ہے۔ تو جب ہم ان محبتوں کی معراج کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہماری عقل ان کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے کہ ذات حسین اور وہاں جو موجود ہستیاں ہیں، سیدہ زینب ہیں، یا یہ جو تطہیر والا گھرانہ ہے، یہ کس قدر عظیم ترین گھرانہ ہے، انتہا ہے عظمتوں کی، انتہا ہے ناز کی۔ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا یہ ناز تھا کہ آپ اتنی عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ آپ کندھوں پہ سوار ہیں تو اللہ کا رسول اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں، جن کی مدح سرائی میں قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث کثیرہ ہیں۔ حضور یہاں تک فرماتے ہیں حسین منی و انا من حسین، احب اللہ یا احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط، ایک یعنی حدیث کے اندر 4 دفعہ حسین 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 حضور اپنی زبان پر ان کا نام نامی لے رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو بلاغت کا قانون ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اتنی کثرت سے ایک ہی گفتگو میں مسلسل کسی کا نام لینا یہ محبتوں کی انتہا ہے کہ نام لینے والا اس نام کی لذت اپنے لبوں پر اور اپنی زبان پر محسوس کرتا ہے، اس لیے وہ ضمیر کے بجائے وہ احب اللہ مفتی وہ صاحب، من یہ اس میں احبہ تو یا دو رائے سبت نہیں، من کوئی الاسباط شک کہنے کے نہیں کہ بجائے جو وہ محبت بار بار رسول نام ہے لیتا ہے۔ تو حضرت یہ امام ایک حسین پہلو ہے کے ساتھ اور حسنین کریمین کے ساتھ، وہ تو ایک لازوال ہے اور لاجواب ہے، اس کا نہ کوئی وہ کہتے ہیں بہرے بے کراں کی وہ ایک کیفیت ہے۔ لیکن آج کے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ڈاکٹر اسد اللہ صاحب، اگر آج کے دور کی ہم بات کرتے ہیں کہ قربانی کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے خانوادے کی، اور پھر درس کربلا اور موجودہ دور جب امت سیاسی، فکری اور فرقہ وارانہ تقسیم میں ہے، تو یہ درس کربلا کیا پھر آج ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور مفتی صاحب نے شروع میں بہت اہم چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ اگر اس کو ہم موجودہ تناظر کے ساتھ دیکھ لیں تو کربلا کا ایک درس ایسا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے شروع ہو کے ابھی تک چلتا آ رہا ہے، اور یہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے جو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ خود قربانیوں کا ایک ایسا سلسلہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کو ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بعد والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انبیاء کرام خود اس قربانیوں کا ایک سلسلہ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ان قربانیوں کے لیے پیش کیا گیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طاہرات، ان کے پر یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، تو یہ ایک قربانیوں کا تسلسل ہے جو کہ کربلا سے چلتا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہمیشہ سے مسلمان جو ہے سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان مسلمانوں کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ ان بیچاروں کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہی ایک ہی قصور ہے، اور یہ قصور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے وہ قربانی پیش کی، وہ قربانیوں کے ایک تسلسل ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ باقی کسی بھی دین میں آپ کو اس طرح ثابت قدمی نہیں ملے گی جس طرح کہ مسلمانوں کا ہے کہ وہ اپنی دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہے، اور یہ تسلسل اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ اس کو اگر ہم آج کل کے غزہ اور فلسطین کے تناظر میں بھی دیکھیں تو وہاں پہ کئی ہزار، 50,000 سے زیادہ زائد کی شہادتیں ہوئیں، لوگوں نے اپنا گھر بار قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کے سائے میں تھے، اور حضرت خباب نے حضور سے دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو بہت زیادہ ستایا گیا، تو کیا ہم اسی طرح سے ستائے جاتے رہیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں وہ تکیہ لگا کے بیٹھے تھے، اور وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی دین کے بارے میں ایسا ہی ستایا گیا، اور کسی کو لایا جاتا تھا اور اس کو بیچ میں چوراہے میں کھڑا کر کے اس کے سر کے اوپر آری کو رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا، وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کا جسم نوچا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اور انہی قربانیوں کی برکت ہے کہ پھر حضور نے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ صنع اور حضرموت سے لے کر بیت اللہ کا طواف کرنے خاتون آئے گی، اور اس کے پاس جیولری ہوگی، سونا ہوگا، لیکن اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر کے دکھایا۔ تو یہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے شروع ہو کے، پھر ان کے بعد ان کے اہل بیت اطہار سے شروع ہو کے صحابہ کرام، تابعین، اور ان سب سے ہوتے ہوتے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ اور یہی ہمیں درس ملتا ہے کہ اس طرح کی قربانیاں تو ہے، اس جان کی تو کوئی پرواہ نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے۔